حاضرین، آج میں انسانی گروہ کے سب سے اہم ترین گروہ کے بارے میں بات چیت کروں گا۔ وہ گروہ جو انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ اہم گروہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس گروہ کو ہم عام طور سے صحابی کہتے ہیں، اور صحابی سنگل نون ہے، اسی کی جمع کو ہم کہتے ہیں اصحاب، یعنی اصحاب رسول۔ تو آج ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ دیکھیے، قرآن میں سورہ آل عمران میں ایک آیت اس طرح ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ کنتم خیر امۃ یعنی تم ایک بہترین امت ہو جس کو لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ تم لوگوں کو معروف کا حکم دیتے ہو اور منکر سے روکتے ہو۔ یہ آیت دراصل اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب رسول کو خیر امت کہا ہے۔ تو ایک سوال تو بنتا ہے کہ آخر وہ کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے کمپینینس آف دی پروفٹ کو، اصحاب رسول کو اللہ تعالیٰ نے خیر امت کہا؟ یوں ہی تو نہیں کہہ دیا ہوگا کہ تم خیر امت ہو، یعنی بیسٹ کمیونٹی، تمام کمیونٹیز میں بیسٹ کمیونٹی اللہ تعالیٰ نے یوں ہی نہیں کہا ہوگا۔ اسی طرح ایک موقع سے پیغمبر اسلام نے کہا تھا کہ لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، یعنی میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو۔ خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی بھی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے تو ان کے خرچ کی ایک مد کے برابر بھی وہ نہیں پہنچے گا۔ یہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب اور کمپینینز کے بارے میں کہا۔ ان چیزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اصحاب رسول کی اہمیت بہت زیادہ ہے، لیکن یہ تو محض ابھی ایک بیان ہے۔ اب غور کیجئے کہ اصحاب رسول کی اہمیت کیوں تھی۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اصحاب رسول نے پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت پہچانا جبکہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور شخصیت ابھی تاریخ میں اسٹیبلشڈ نہیں ہوئی تھی۔ ابھی آپ سماج میں محض محمد کے نام سے جانے جاتے تھے۔ آپ کے ذریعہ جو پیغام لوگوں کے درمیان پہنچایا جا رہا تھا اس کی بھی حیثیت محض ایک پیغام کی تھی۔ آپ کی پشت پر کوئی تاریخ اور ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ نہیں تھا۔ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عجیب و غریب نام سے پکارا کرتے تھے۔ ایسے وقت میں اصحاب رسول نے آپ کو رسول کی حیثیت سے پہچان لیا، جبکہ دوسرے لوگوں میں پیغمبر اسلام کے بارے میں اس طرح کا چرچا تھا۔ مثال کے طور پہ تاریخ میں یہ بات آتی ہے کہ جب پیغمبر اسلام نے نبوت کا اعلان کیا تو لوگوں میں یہ چرچا ہونے لگا کہ ارے بھائی تم نے کچھ سنا ہے؟ اب دوسرے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کیا بات ہے؟ اچھا سنا ہے کہ وہ عبداللہ کا جو نوجوان لڑکا ہے محمد، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اب دوسرے لوگ کہتے ہیں اچھا۔ تو اس طرح کا چرچا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہو رہا تھا۔ کچھ لوگ آپ کو مجنون اور ساحر کہہ رہے تھے، کچھ لوگ آپ کو جادوگر کہتے تھے، کچھ لوگ اس سے بھی چند قدم آگے بڑھے اور کہنے لگے کہ آپ تو مذمم ہیں۔ کچھ لوگوں نے آپ کو جھوٹا کہا۔ مذمم کا مطلب ہوتا ہے مذمت کیا ہوا، اور جھوٹا، کاذب تک کہا۔ ایسے ہی ماحول میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کو پہچانا اور اقرار کیا کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔
تاریخ میں یہ بات آتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت دی گئی تو سب سے پہلے آپ نے اپنے اہل خاندان کو جمع کیا، اور اہل خاندان کو جمع کرنے کے بعد اس حقیقت سے اویئر کرایا، اور پھر آپ نے ان لوگوں سے سپورٹ چاہا۔ تمام لوگوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ محمد تم اور تمہارے حل تو ایک سمندر کی طرح ہے، کون ہے جو اس کی دیکھ بھال کی ذمہ داری لے؟ اس پوری مجلس میں کوئی بھی نہیں تھا، صرف ایک نوجوان تھا، وہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اے اللہ کے رسول۔ وہ نوجوان کون تھا؟ یہ وہی نوجوان ہے جس کو آج آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہی وہ عظمت تھی جس کی وجہ سے حضرت علی کی وہ اہمیت ہے جو اہمیت آج بھی آپ کو بتائی جاتی ہے اور آپ کو جاننا چاہیے۔ اس وقت حضرت علی کی عمر محض 11 سال یا 13 سال رہی ہوگی۔ اس وقت حضرت علی نے جب کہ پورے مجمع نے انکار کر دیا تو حضرت علی نے کہا میں اللہ کے رسول، میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ جب پوری جماعت نے، پورے محلے نے انکار کر دیا تو اس وقت ابو بکر کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کی صداقت کا اقرار کر لیتے ہیں۔ جب تمام لوگ آپ کا انکار کرتے ہیں تو عمر اپنے کنفیوژن کو دور کرتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں آپ کو مانتا ہوں۔ یہ ہے اصحاب رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت۔ آج اگر ہم مان رہے تو کیا ماننا؟ ہم تو ایک مسلم علاقے میں رہتے ہیں، جمعہ کے دن اذان کی آواز پہنچتی ہے، دیکھا دیکھی بھی کچھ لوگ مسجد پہنچتے ہیں۔ ہمارے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 1400 سالہ شاندار پرعظمت تاریخ ہے۔ پیغمبر اسلام کی پشت پر ایک شاندار تاریخ آج موجود ہے۔ ہم ماننے پر مجبور ہیں کہ بلا شبہ محمد بن عبداللہ اللہ کے رسول تھے۔ آپ نے جو پیغام دیا وہ اللہ کا پیغام تھا۔ ہم تو مجبور ہیں، کیونکہ آج تو مسلمان تو چھوڑ دیجئے، غیر مسلم بھی آپ کی عظمت کو ماننے کے لیے مجبور ہوا ہے، اور وہ مانتے ہیں۔ جو غیر مسلمان بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں، سنجیدہ ہیں، وہ مانتے ہیں۔ بڑی بڑی مثالیں ایسی ہیں، مثال کے طور پر فلپ کے ہٹی، اسی طرح مائیکل ہارٹ، ان لوگوں نے اقرار کیا ہے، اعلانیہ، کہ محمد پوری انسانی تاریخ کے واحد شخصیت گزرے ہیں جنہوں نے دنیا اور مذہبی دونوں اعتبار سے عظیم ترین کامیابی حاصل کی۔ یہ اصحاب رسول کی عظمت کی ایک وجہ۔ دوسری وجہ دیکھیے، پیغمبر اسلام نے صرف اپنے آپ کو نبی اور رسول کی حیثیت سے پیش نہیں کیا تھا، بلکہ آپ کے پاس ایک میسج بھی تھا، ایک پیغام بھی تھا۔ وہ پیغام کتاب اللہ کی صورت میں تھا، جسے آج ہم القرآن کے نام سے جانتے ہیں یا قرآن مجید کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ نے جب لوگوں کے درمیان قرآن کو پہنچانا شروع کیا تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا، وہ ایسا ماحول نہیں تھا جیسا آج آپ کے ہاں ہے۔ آج آپ کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا تو اس کو بھی قرآن کی آواز سنائی جاتی ہے۔ وہ تھوڑا بھی بڑا ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ میرے گھر میں سب سے اوپر جو چیز رکھی ہے وہ قرآن ہے، بھلے قرآن کوئی پڑھے یا نہ پڑھے، لیکن وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے ماں باپ نے قرآن کو بہت اوپر رکھا ہے، اس کا مطلب قرآن سب سے عظیم کتاب ہے، مقدس کتاب ہے، پوتر کتاب ہے۔ لیکن اس وقت یہ منظر نہیں تھا، اس وقت تو منظر ہی دوسرا تھا۔ جب پیغمبر اسلام نے کتاب اللہ کو پیش کرنا شروع کیا تو لوگوں نے کہا کہ دیکھو اب محمد جو ہے ماضی کے قصہ کہانی کو اکٹھا کر کر ہم سے یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ کوئی کہتا کہ یہ جو بائبل ہے، بائبل کے ورسز کو لے کر محمد نے قرآن بنا لیا۔ کوئی کہتا کہ محمد خود سے لکھتے ہیں، لکھتے تو میں بول رہا ہوں، وہ کچھ اور ہی بولتے تھے۔ محمد خود سے لکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہے۔ کوئی کہتا کہ ارے یہ کون سی چیز ہے، میں بھی ایسی کتاب لے کر چلا ہوں گا۔ ایسے ماحول میں اصحاب رسول نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ آپ جو وحی، آپ جو کتاب ہمیں دے رہے ہیں، بلا شبہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، ہم اس پر قسم کھاتے ہیں، ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔
اس کی ایک مثال دیتا ہوں، مثالیں تو بے شمار ہے، صرف یہ کہنا کافی ہے کہ اصحاب رسول تھے، صرف یہی کہنا کافی ہے کہ فلاں 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 اصحاب رسول ہیں۔ آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اصحاب رسول ہونے کے بعد اپنا سب کچھ رسول کے حوالے کر دیا تھا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جب قرآن کمپینینز آف دی پروفٹ کے درمیان اترا تو اس وقت کمپینینز آف دی پروفٹ کا کیا حال ہوا۔ اس زمانے میں ایک بہت بڑے شاعر تھے، لبید بن ربیعہ، بہت بڑے شاعر تھے۔ ان تک جب قرآن پہنچا، قرآن انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو انہوں نے شاعری کو چھوڑ دی۔ آپ امیجن نہیں کر سکتے ہیں کہ کوئی قرآن کو سن کر وہ شاعری چھوڑ رہا اپنی، وہ اس وجہ سے کہ اس زمانے کے لیے پوئٹری وہی چیز تھی جیسے آج کے زمانے کے، آج کے ماڈرن سویلائزیشن کے لیے ٹاپ کی چیز ماڈرن سائنس اینڈ ماڈرن ٹیکنالوجی ہے۔ ٹھیک اسی طرح اس زمانے میں پوئٹری، کوئی اگر ادب اور پوئٹری کا جاننے والا ہے تو اس کا مطلب وہ ایک عظیم پرسنالٹی ہے۔ تو لبید بن ربیعہ ایسی ہی شخصیت کے آدمی تھے۔ تو ان تک جب قرآن پہنچا تو انہوں نے شاعری چھوڑ دی۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے لبید اب تم شاعری نہیں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے جو جواب دیا اس کو سنیے۔ انہوں نے کہا ابعد القرآن، یعنی کیا قرآن کے بعد بھی اب شاعری، یعنی اب قرآن کے بعد کون سا ادب بچا؟ یہاں تو ادب بھی ہے، علم بھی ہے، عظمت بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اس کے بعد اب مجھے ہمت نہیں ہے کہ میں شاعری کروں، میں پوئٹری کروں۔ یہ تو ہم جیسے بدبخت ہیں جو قرآن کی عظمت کو نہیں سمجھتے ہیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، اور قرآن کو محض غلاف میں باندھ کر رکھنا ہی اپنے مسلمان ہونے کے لیے کافی سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ ہے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی عظمت کو اس وقت ایکنالج کیا جس وقت قرآن ایک کنٹروورسیل بک بنی ہوئی تھی، جس وقت قرآن کی کوئی عظمت نہیں تھی، جس وقت قرآن کی پشت پر 1400 سال کی شاندار تاریخ نہیں جمع تھی، اس وقت اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو مان لیا، قرآن کا اقرار کر لیا۔ اصحاب رسول کی تیسری صفت دیکھیے اور آپ کی عظمت کی تیسری بڑی وجہ دیکھیے کوئی بھی مشن بغیر مادی سپورٹ کے آگے نہیں بڑھتا ہے۔ جب تک اس کے ساتھ فائنانشیل سپورٹ نہ ہو، مالی تعاون نہ ہو، وہ مشن آگے نہیں بڑھتا، خواہ وہ سیاسی مشن ہو یا پھر وہ مذہبی مشن۔ کسی بھی مشن اور تحریک اور موومنٹ کو کامیابی کی منزل تک پہنچنے کے لیے لازمی طور پر ضروری ہے کہ اس کے ساتھ مالی معاونت کا معاملہ ہو۔ لیکن آپ امیجن کیجئے کہ ایک اسلام جو ابھی شروع ہوا ہے، جس کو لوگ گالم گلوجی کر رہے ہیں، جس کے پیش کرنے والوں کو لوگ مان نہیں رہے، جس کی بات کو لوگ جھوٹی کہہ رہے ہیں، بھلا اس کی پشت پر کوئی اپنی دولت کیسے خرچ کرے؟ اب بھلا کیوں خرچ کرے؟ اصحاب رسول دراصل ایسے ہی گروہ کا نام ہے جس نے اسلام کے پیچھے، اسلام کے پھیلاؤ کے لیے اس وقت اپنی دولت کو لگا دیا، جھونک دیا جس وقت اسلام کی کوئی حیثیت نہیں تھی، جس وقت اسلام کی کوئی تاریخ نہیں بنی تھی۔ آج اگر کوئی مسلمان اگر اسلام کے لیے خرچ کرتا ہے تو اس کا فوراً بدلہ مل جاتا ہے۔ وہ بدلہ یہ ہے کہ سماج میں فوراً اس کا نام مشہور ہو جاتا ہے کہ فلاں شخص ہے جس نے اتنا اس کام کے لیے خرچ کیا ہے۔ آج تو معاملہ یہ ہے، لیکن اس وقت کیا رہا ہوگا جب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اللہ کو قرض دو، اللہ تعالیٰ کو قرض دو۔ اب ایک واقعہ سنیے، ایک صحابی تھے حضرت ابو دحدہ۔ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ عنہ پیغمبر اسلام کے پاس آئیں اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا واقعی اللہ کو قرض چاہیے؟ کیا واقعی اللہ کو قرض چاہیے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں اے ابو دحدہ۔ ابو دحدہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اپنا ہاتھ بڑھائیے۔ اللہ کے رسول نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ اس کے بعد ابو دحدہ نے کہا کہ یہ میرا باغ ہے، وہ اب اللہ کو میری طرف سے قرض۔
اس باغ میں 600 درخت تھے، وہاں سے وہ نکلتے ہیں اور اپنے باغ میں پہنچتے ہیں۔ اس وقت ان کی بیوی اس باغ میں اپنے بچوں کے ساتھ تھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اے ام دہدہ، دیکھو میں نے اس باغ کو اللہ کو قرض دے دیا ہے۔ ام دہدہ کہتی ہیں کہ آپ نے بہترین قرض دیا۔ پھر وہ تمام پوری فیملی اس باغ سے باہر نکل جاتی ہے۔ یہ ہے اصحاب رسول کا اسلام کے لیے خرچ کرنا۔ اس میں اضافہ کر لیجئے کہ یہ خرچ 1400 سال پہلے خرچ تھا۔ آج اگر لاکھ، 2 لاکھ، 4 لاکھ، کروڑ روپیہ کوئی مسلمان خرچ کرے گا تو فوراً اس کا بدلہ مل جائے گا، اور وہ بدلہ یہ ہے کہ سماج میں اس کو اچھی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ لیکن اس وقت اگر کوئی شخص خرچ کرتا تھا تو اس کو کوئی اس کا بدلہ نہیں ملتا تھا، بلکہ سماج میں اس کا بائیکاٹ ہی ہوتا تھا۔ کوئی تو نام ہی لینے والا نہیں تھا اسلام کا۔ تو اسلام کے لیے خرچ کرنے میں عزت کیا۔ غزوہ تبوک کا واقعہ سناتا ہوں۔ غزوہ تبوک کے موقع سے اللہ کے رسول نے اعلان کیا کہ دیکھو ایک مہم بھیجنی ہے، خرچ کرو۔ اب تمام اصحاب رسول گئے، حضرت عمر، ابو بکر، عثمان بھی گئے۔ یہ ایک واقعہ ہے، سبق آموز واقعہ، کہ کس طرح صحابہ دولت کے خرچ کرنے میں، نیکی کمانے میں، نیکی کی راہ میں خرچ کرنے میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرتے تھے۔ اب تینوں بڑے بڑے صحابی ہیں، یہ تمام لوگ جب آ گئے تو اللہ کے رسول نے سب سے پوچھنا شروع کیا کہ اچھا اب بتاؤ کسی نے کیا لایا ہے۔ کہا جاتا ہے، روایت میں یہ بات آتی ہے کہ عمر نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس موقع سے ابو بکر کو میں پیچھے چھوڑ دوں گا۔ جب اللہ کے رسول نے حضرت عمر سے پوچھا پہلے کہ اے عمر بتاؤ کہ تم نے کیا لایا ہے، حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے پاس جتنی دولت تھی اس دولت کا 50% میں لے کر چلا آیا ہوں، اور 50% میں اپنی بیوی اور بچوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں۔ یاد رکھیں کہ عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانے کے ریچسٹ لوگوں میں سے ایک تھے۔ ایسا آدمی اپنی دولت کا 50% حصہ اسلام کے لیے لے کر چلا آیا ہے۔ وہ بڑی خوش تھے کہ اس بار تو میں نے ایک بڑا قدم اٹھایا ہے۔ اس کے بعد ابو بکر کا موقع آیا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اے ابو بکر تم نے کیا لایا ہے؟ ابو بکر نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے پاس جو کچھ تھا میں سب کچھ لے کر چلا آیا ہوں، اور اپنی بیوی اور بچوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عمر اندر سے بالکل بے چین ہو گئے اور کہہ پڑے کہ اب تو میں ابو بکر سے آگے نہیں نکل سکتا ہوں۔ یہی وہ موقع تھا جبکہ حضرت عثمان نے 1000 اونٹ، 70 گھوڑے، 10,000 دینار دیے تھے، جس سے لشکر کے 3/3 حصے کو پورا کیا گیا تھا۔ ایک موقع تھا کہ رسول اللہ نے اعلان کیا کہ لوگوں مہم بھیجنا، خرچ کرو۔ ابو عقیل انصاری کے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ لوگ سنیں جو اپنے آپ کو غریب اور کم مالدار شمار کرتے ہیں، دیکھیں وہ لوگ جو دولت کا رونا روتے ہیں، ان کے لیے بھی اسلام میں کیا حکم ہے۔ جب یہ اللہ کے رسول نے اعلان کیا تو ابو عقیل انصاری کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ رات بھر ایک کھیت میں سینچائی کرتے ہیں، صبح کے وقت ان کو 2 سا کھجور ملتا ہے، 2 سا کھجور۔ آج کے حساب سے آپ 5 سیر سمجھ لیجئے، 5 سیر ملا، 2.5 سیر انہوں نے اپنی فیملی کو دے دیا اور 2.5 سیر اللہ کے رسول کے حوالے لا کر رکھ دیا۔ یہ ہے پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی قربانیاں، جنہوں نے اپنے آپ کو قربان کر کر دین کو زندہ کیا اور دین کو آگے بڑھایا۔ یہی وجہ ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظمت ہے جو آپ کو بتائی جاتی ہے۔ اصحاب رسول کی عظمت بس یوں ہی نہیں ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کی صحبت پالی تھی، نہیں، انہوں نے وہ کیا جو کرنا تھا۔ انہوں نے محبت کا اعلیٰ ترین نمونہ پیش کیا۔ قرآن میں یہ بتایا گیا ہے کہ اصحاب رسول دین سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، تو جس کو سب سے زیادہ محبت ہوگی ظاہر ہے وہ اس کے لیے جیے گا۔ قرآن کا یہ مطالبہ ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کو سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہوگی۔ ایمان کا اعلیٰ پیمانہ یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا پیمانہ نہیں ہے۔ مسلمان وہ ہے جس کو سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہوگی، اور جب ایک بار محبت ہو جائے
تو پھر اس کے تقاضے اپنے آپ محبت کرنے والوں کو سوجھنے لگتے ہیں۔ اصحاب رسول نے دراصل محبت کا یہی ماڈل اور یہی نمونہ پیش کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اصحاب رسول کی اسلام میں اور اللہ کے نزدیک اتنی زیادہ اہمیت ہوئی کہ اللہ نے اعلان کر دیا کہ اللہ ان سے خوش ہوا اور وہ اللہ سے خوش ہوئے، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اصحاب رسول کی بے شمار خصوصیات تھی، ان میں سے ایک خصوصیت یہ تھی جس کی وجہ سے ان کی عظمت ہے، وہ کیا ہے؟ شکایت سے اوپر اٹھ کر سوچنا۔ اگر کسی جماعت اور ٹیم میں 100 لوگ ہیں تو کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ 100 میں 100 کو ایک درجہ یا ایک کام مل جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر 100 میں 100 ایک ہی کام کا مطالبہ کرنے لگے تو پھر کبھی ٹیم اور جماعت فارم نہیں کر پائے گی۔ لیکن جب ٹیم اور جماعت میں ایسے لوگ ہوں جو پیچھے ہٹنے کو تیار ہو، جو عہدے سے اوپر اٹھ کر سوچتے ہو، جو قربانی کی سطح پر اپنے آپ کو کسی سے جوڑے ہوئے ہو، جو شکایت سے اوپر اٹھے ہوئے ہو، یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو تاریخ بناتے ہیں۔ اصحاب رسول کی ذات ایسے ہی لوگوں کی ذات اور ایسے ہی لوگوں کا گروہ تھا۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک بہت ہی دمدار، بہت ہی زبردست فوجی آدمی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کسی وجہ سے ان سے کوئی شکایت تھی۔ انہوں نے یعنی حضرت عمر نے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ انہیں اس عہدے سے معزول کر دیجئے۔ حضرت ابو بکر نے اس بات کو نہیں مانا، وہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر جب خود حضرت عمر خلیفہ ہوئے تو انہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو عہدے سے معزول کر دیا۔ اس وقت وہ شام میں زبردست جیت کا جوہر دکھا رہے تھے۔ عین اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو اس عہدے سے معزول کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر ہو چکے تھے اور ان کی جگہ پر ابو عبیدہ بن جراح کو فائز کر دیا۔ ظاہر ہے جب ایسا ہوتا ہے تو کچھ جو شکایتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ ابھرتے ہیں۔ وہ لوگ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے کیمپ میں جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے خالد بن ولید، آپ کے ساتھ تو یہ غلط ہوا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ عمر کی بات کو نہ مانیں۔ خالد بن ولید نے جو جواب دیا اس کو سنیے اور اس کو جا کر اپنے لیے تعویذ کی طرح لکھ لیجئے۔ خالد بن ولید نے کہا کہ میں عمر کے لیے نہیں لڑ رہا تھا، میں عمر کے رب کے لیے لڑ رہا تھا۔ میں عمر کے لیے نہیں لڑ رہا تھا، میں عمر کے رب کے لیے لڑ رہا تھا۔ تو جو لوگ رب کے لیے کسی دینی تحریک سے جڑیں گے وہ لوگ کبھی شکایتی نہیں ہوں گے۔ جو لوگ رب کے لیے کسی دینی مشن کا حصہ بنیں گے وہ شکایت سے اوپر اٹھ کر جئیں گے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی عظمت ہے۔ آج اسلام کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ کو لگتا ہے اسلام کا مسئلہ پوری دنیا سے حکومت کا خاتمہ؟ آپ کو لگتا ہے اسلام کا مسئلہ ہے کسی ایسی حکومت کا غالب آ جانا جسے آپ نہیں چاہتے کہ غالب ہے؟ نہیں، ان میں سے کوئی چیز اسلام کا مسئلہ نہیں ہے۔ اسلام کا مسئلہ یہ ہے کہ آج اسلام کی پشت پر وہ گروہ موجود نہیں ہے جو گروہ اسلام کے دور اول میں حاصل تھی۔ اگر اس گروہ کا 1% حصہ بھی وہی صفات رکھتے ہوئے اس گروہ کا، اسی طرح کے گروہ کا 1% حصہ بھی اسلام کی پشت پر آج کھڑی ہو جائے تو پھر اسلام کو دوبارہ دنیا میں غلبہ سے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ لیکن یہ ایک خواب ہے، اب انتظار کیجئے کہ یہ خواب کب پورا ہو کہ اسلام کی پشت پر دوبارہ ایسے ہی گروہ کھڑے ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔